Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our third lecture of this week, and in this lecture we are going to discuss the purposes for which All India Muslim League was created. This is the first slide, and you can see the three purposes given therein. First one is to create conducive working environment between Muslims and government. یعنی کہ مسلم لیگ کا جو فرسٹ پرپز تھا وہ یہ تھا، یا فرسٹ جو مقصد تھا، پہلا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا اور مسلمانوں میں حکومت کی وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا۔ سیکنڈ پرپز جو تھا، یا دوسرا مقصد جو مسلم لیگ کی کریشن کا یا مسلم لیگ کے وجود میں آنے کا، وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ اور جو تیسرا مقصد تھا مسلم لیگ کے قیام کا، وہ یہ تھا کہ مندرجہ بالا جو مقاصد ہیں، یعنی کہ اے اور بی، ان کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمان اور دوسری اقوام کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا۔ یہ تین بنیادی پرپس تھے، یا یہ تین بنیادی مقصد تھے جن کے لیے مسلم لیگ کا جو قیام ہے وہ وجود میں لایا گیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان اور انگریز حکومت کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی فضا تھی، ایک دوسرے سے دوری تھی، ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، اور یہ ہونا بڑا جینون تھا اور فطری عمل تھا، کیونکہ انگریزوں نے حکومت جو ہے وہ مسلمانوں سے چھینی تھی، لہٰذا انہیں خدشہ تھا کہ کسی ٹائم بھی یہ منظم ہو کر ہمارے اوپر واپس جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں یا حملہ کر سکتے ہیں۔ سو اس چیز سے بچنے کے لیے اور اس خوف کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک نازیبا رویہ جو ہے وہ اپنا کے رکھا۔ مسلمانوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے، نوکریوں سے نکال دیا گیا، ان کی جائیدادیں اور جاگیریں وغیرہ چھین لی گئیں، اور اس طرح سے جو ہندو قوم تھی اس کو انگریز دور حکومت میں اوپر آنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں کا اس وجہ سے کافی سارا نقصان ہوا 1857 کے بعد۔ سو جب یہ سوچا گیا کہ ایک سیاسی پارٹی کی تشکیل کی جائے یا ایک سیاسی پارٹی بنائی جائے، تو اس کے بنیادی جو مقاصد تھے ان میں یہ چیز رکھی گئی کہ کسی طرح سے یہ دوریاں جو ہیں اور یہ فضا جو ہے جس میں ایک دوسرے کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، اس کو کسی طرح سے دور کیا جائے اور برصغیر کی بہتری کے لیے مل جل کر کام کیا جائے۔ سو بنیادی طور پر یہ تین مقصد جو ہیں وہ تھے مسلم لیگ کو بنانے کے لیے۔ اس سلائیڈ میں وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی اسٹرکچر آف مسلم لیگ، کہ مسلم لیگ کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ کیا ہوگا، ہم یہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ایک ورکنگ کمیٹی جو ہے پارٹی کی وہ تشکیل دی گئی۔ اس کے بعد سر آغا خان جو ہیں ان کو پارٹی کا پہلا صدر بنایا گیا۔ اسی طرح جو سید حسن بلگرامی تھے ان کو پارٹی کا پہلا سیکرٹری بنایا گیا، اور جو نواب محسن الملک تھے اور نواب وقار الملک تھے ان کو پارٹی کا جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ بنایا گیا۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک برانچ جو ہے وہ انگلینڈ کے شہر لندن میں قائم کی گئی، اور سید امیر علی جو تھے ان کو جو لندن برانچ تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، اس کا ہیڈ جو ہے یا اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب کیا گیا، تاکہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بیہاف پر جو برطانیہ کی حکومت ہے اس تک جو برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی
جو حقوق ہیں اور جو تحفظات ہیں اور جو ایشوز ہیں ان کو افیکٹولی جو برطانوی حکومت ہے ان تک پہنچا سکے. سو یہ بنیادی طور پر اسٹرکچر تھا یا تنظیمی ڈھانچہ تھا مسلم لیگ کا. دس از دی لاسٹ سلائیڈ اینڈ ان دس سلائیڈ وی ول ڈسکس دی سکسیسز آف آل انڈیا مسلم لیگ. بڑے کم وقت میں مسلم لیگ نے کچھ نمایاں کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کی. مثلاً پوائنٹ اے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو مطالبہ تھا، یعنی کہ جداگانہ انتخابات کا جو مطالبہ تھا اور ہمیشہ سے یہ مسلمانوں کا مطالبہ رہا تھا، اس کو باقاعدہ طور پر جو 1909 کا یعنی کہ 1909 کا ایکٹ تھا اس میں شامل کر لیا گیا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ یا جداگانہ انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے کم نشستیں ملتی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو جو ہیں وہ میجورٹی میں تھے اور میجورٹی میں ہونے کی وجہ سے تمام سیٹس جو ہوتی تھیں، چاہے وہ لوکل کونسلز کی ہوتی تھیں یا مرکزی کونسلز کی ہوتی تھیں، وہ ہمیشہ جیت جاتے تھے اور مسلمانوں کو ان کی آبادی یا ان کی اسٹرینتھ کی تناسب سے کم نشستیں ملتی تھیں. اسی طرح مسلم لیگ کے قیام کے بعد مختلف جو مسلمان ججز تھے ان کو سب کانٹیننٹ کی مختلف ہائی کورٹس میں جو ہے وہ تعینات کیا گیا. سو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہائی کورٹس میں جو ہے وہ جو مسلم ججز تھے ان کی تعیناتی ہوئی. اسی طرح مسلم لیگ نے جو وزیر امور ہند کی کونسل تھی اس میں ایک مسلمان کو شامل کروایا جن کا نام سید حسین بلگرامی تھا. اسی طرح جو اوقاف ایکٹ تھا، یعنی کہ جو ریلیجیس پلیسز ہیں مسلمز کی، ان کی لک آفٹر کے لیے، پراپرٹیز کی لک آفٹر کے لیے جو اوقاف کا محکمہ ہوتا ہے اس کے قانون کو حتمی شکل جو ہے وہ مسلم لیگ نے دلوائی. سو یہ چند ایک بہت نمایاں جو ہیں وہ کارہائے نمایاں ہیں یا سکسیسز ہیں یا کامیابیاں ہیں مسلم لیگ کی، آل انڈیا مسلم لیگ کی 1906 کے بعد جو مسلمز ہیں ان کے لیے. تھینک یو سو مچ. دس از اینڈ آف دی تھرڈ لیکچر.